ناول ہرجائی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی، اور اب کیوں ملنا چاہتے ہو ان سے؟ یہ آواز وجدان کی تھی جو لان میں اپنی ماں کے پاس ہی آ رہا تھا، مگر اپنی ماں کے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر اس کی غصے سے رگیں تن گئی تھیں۔ مجھے پریشے سے بس معافی مانگنی ہے، بس ایک بار مجھے ملنے دو۔ ہاشم خان کے لہجے میں التجا تھی، جبکہ سعدیہ بیگم اور وجدان ان کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج تمہیں اتنے سالوں بعد اپنا کیا ہوا گناہ یاد آ گیا ہے، یا یہ بھی کوئی نئی سازش ہے تمہاری ان کو تکلیف دینے کی؟ وجدان کے لہجے میں ان کے لیے صرف نفرت تھی۔ اس کی آواز سن کر سمن بھی باہر آئی تھی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پریشے میری بیوی ہے، بس ہمارے درمیان کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی جس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور میں بس اپنی پری سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مجھے بس ایک بار ملنے دو۔ ہاشم خان کی بات پر ان تینوں کے سر پر جیسے کسی نے بومب سا پھوڑا تھا۔ آج تک وہ لوگ جو سمجھتے آئے تھے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ان کی پری کے ساتھ۔ اتنے سالوں میں تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا اپنی بیوی کا کہ وہ کیسی ہے، کس حال میں ہے، جبکہ تم تو یہ تک نہیں جانتے ہو کہ اس بیوی سے تمہاری کوئی بیٹی بھی ہے، اور آج یوں اچانک سے تمہیں اپنی بیوی کا خیال آ گیا ہے۔ سعدیہ بیگم طنزیہ انداز میں بولی تھیں، جبکہ ان کے منہ سے اپنی اولاد کے بارے میں سن کر وہ اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ میری بیٹی، میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے بتاؤ کہاں ہیں وہ دونوں؟ وہ کیسا بدنصیب باپ تھا، اس کی نظروں کے سامنے اس کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی اور وہ اس بات سے ناواقف تھا۔ مامو جان، وہ تینوں بے بس باپ کو دیکھ رہے تھے جب حرم دوڑتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ حرم کی آواز پر ان تینوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا تھا۔ حرم میری بچی۔ حرم کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ حرم جو ان کے پاس جا رہی تھی، وجدان نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اس کو وہیں روکا تھا۔ پلیز مجھے میرے مامو جان سے ملنے دو، پلیز بس ایک بار۔ اس نے وجدان کی طرف دیکھا جیسے منت کی، مگر وہ تو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اس کو پھر سے آگے بڑھتا دیکھ کر وہ سخت لہجے میں بولا، مگر جب حرم پھر بھی نہ مانی تو وہ اس کو کھینچتا ہوا اندر لایا تھا۔ سعدیہ بیگم کو وجدان کی حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ ہاشم بے بسی سے کھڑا بس اس کو جاتا دیکھتا رہا تھا۔ وجدان اس کو زبردستی اپنے ساتھ کھینچتا ہوا کمرے میں لایا اور غصے میں اس کو زمین پر پٹکا اور بغیر اس کی طرف دیکھے تیزی سے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حرم کو کچھ خبر نہیں ہوئی تھی کہ باہر کیا ہوا، وجدان نے اس کے ماموں سے کیا کہا۔ وہ بس وہیں بیڈ پر بیٹھی روتی رہی تھی۔ امی ایک بار میری طرف دیکھیں نا، صرف ایک بار اپنی بیٹی کو دیکھ لیں۔ میں جانتی ہوں آج تک میں نے آپ کو غلط سمجھا، آپ کی کبھی فکر نہیں کی، صرف اسی لیے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ اپنی حالت کی خود ذمہ دار ہیں، پر میں غلط تھی۔ غلط تو آپ کے ساتھ ہوا تھا۔ سمن آج اپنی ماں کے پاس بیٹھی اپنے آج تک کے رویے کے بارے میں معافی مانگ رہی تھی۔ آج اس کے سامنے یہ حقیقت آئی تھی کہ وہ جو اپنی ماں کے بارے میں جو بھی سوچتی تھی وہ سب غلط تھا۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت بری بیٹی ہوں، کبھی بھی میں نے آپ کا درد سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی آپ کے پاس نہیں آئی۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کرتی؟ کتنا مشکل تھا میرے لیے اس بات کو قبول کرنا کہ میں ناجائز اولاد ہوں۔ صرف اس بات سے مجھے غصہ آتا تھا، میں سوچتی تھی کہ کہیں نہ کہیں آپ کی بھی غلطی رہی ہوگی، مگر آج میں غلط ثابت ہو گئی ہوں۔ میں نے آپ کو کتنا غلط سمجھا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ اس کو تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا کہ وہ کب یوں اس طرح سے اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ اگر کوئی انسان غلط ہے تو وہ ہے ہاشم خان، جو بدقسمتی سے میرا باپ ہے۔ امی پلیز مجھے معاف کر دینا۔ سمن کے بولتے بولتے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ سعدیہ بیگم جو پریشے کو دیکھنے آ رہی تھیں سمن کی باتیں سن چکی تھیں۔ سمن کو یوں اپنی ماں کے پاس بیٹھا دیکھ کر ان کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ جس خاموشی سے وہاں آئی تھیں اتنی ہی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو اس کی نظر بیڈ پر لیٹی حرم پر پڑی۔ اس کو اپنے بیڈ پر یوں لیٹا دیکھ کر اس کو حیرانی ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اپنی آج کی گئی زیادتی یاد آئی تو وہ کچھ شرمندہ سا ہوا تھا۔ کیسے اس نے بے دردی سے اس کو کمرے میں لا کر پٹکا تھا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا، اسی لیے اس کو یہ احساس تک نہ ہوا کہ اس کے اس طرح سے کرنے پر حرم کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ لیکن ہاشم خان کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس پر ایک جنون سوار ہو گیا تھا، اور ہاشم خان کا سارا غصہ وہ حرم پر نکالتا تھا، اس کو تکلیف دے کر، جبکہ حرم کو تکلیف میں دیکھ کر وہ خود بھی بے سکون ہو جاتا تھا۔
اس کی تکلیف اور چوٹ کے بارے میں خیال آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹی حرم کی طرف بڑھا تھا۔ وجدان بیڈ کے قریب پہنچ کر کچھ لمحے تو یوں ہی کھڑا سوتی ہوئی حرم کو دیکھتا رہا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر حرم کی پیشانی پر پڑی جہاں پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ بہت ہی آہستگی سے اس کے برابر بیٹھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی حرم کی چوٹ پر ہی تھیں۔ چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، ہلکا سا خون نکل کر خشک ہو چکا تھا۔ وجدان بہت ہی آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے زخم کو چھوا تھا۔ کتنا غلط کرتا تھا وہ اس کے ساتھ، جبکہ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ وجدان اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ یکدم وہ جھکا اور حرم کی چوٹ پر اس نے اپنے لب رکھ دیے تھے۔ کتنی معصوم ہے وہ، اور ایک وہ تھا جو ہر وقت اس کو تکلیف دینے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ وہ اس پر جھکا، اس کے چہرے کو دیکھتا، اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ حرم جو گہری نیند میں تھی، اس کے لمس کی شدت اور اس کی گرم سانسوں کی تپش سے اس نے ہلکا سا کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ گہری نیند سے اٹھنے کی وجہ سے پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا، مگر وجدان کو اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھ کر اس کی نیند یکدم سے اڑی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، مگر اس کا ارادہ بھانپ کر وجدان نے اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی کوشش کو ناکام کر کے اس پر مزید جھکا تھا۔ اس کو خود پر جھکتا دیکھ کر حرم نے ڈر سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی تھیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے یہاں سے جانے کی؟ تم یہاں آئی تو تھی اپنی مرضی سے، لیکن جاؤ گی تب جب میری مرضی ہوگی، وہ حرم کی بند آنکھوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی بات پر حرم نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس وقت وہ اس کے بہت نزدیک تھا، اتنا کہ وہ اس کی سانسوں کی گرماہٹ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ ہر بار آپ کی مرضی نہیں چلے گی، ہٹیں، مجھے جانے دیں، حرم اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی بمشکل بول پائی تھی۔ اس کو وجدان کی شام والی حرکت یاد آئی، کتنی بے دردی سے اس نے دھکا دیا تھا اس کو، یہاں تک کہ اس کے ماموں سے بھی ملنے نہیں دیا تھا۔ جب وہ نہ ہٹا تو حرم نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کو خود سے دور کرنا چاہا تھا، مگر وجدان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں کر لیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر حرم کا حلق خشک ہوا۔ شاید تم بھول رہی ہو، یہ گھر، یہ کمرہ اور یہ بیڈ سب میرا ہے، اور تم اس وقت میرے نکاح میں ہو، جس کا مطلب ہے میں تم پر بھی اپنی مرضی چلا سکتا ہوں۔ سارے حق ہیں میرے پاس، اور سارے حق ہیں مجھے تم پر۔ وہ اپنی باتوں سے اس کو بہت کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ آج حرم کو اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی رنگ نظر آ رہا تھا۔ پلیز جانے دو، حرم اسے نظریں چراتی ہوئی بولی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا اگر وہ اسی طرح اس کو دیکھتی رہے گی، خود کو بھی بھول جائے گی۔ اس کے اس طرح سے نظریں پھیر لینے سے وجدان نے اس پر جھک کر باقی کا فاصلہ بھی ختم کیا تھا۔ گھبراؤ مت، میں ابھی کچھ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس دن میں نے اپنی مرضی چلائی نا تو تم بھی مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ وہ جھکا اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا۔ بولتے ہوئے اس کے لب حرم کی کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے کان کی لو پر محسوس کر کے حرم کی جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو اپنی پیشانی پر اس کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وجدان اس کی پیشانی پر لگی چوٹ پر کریم لگا کر اٹھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر لیٹی بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ خود ہی زخم دیتا اور خود ہی مرہم بھی لگاتا تھا۔ کبھی کبھی انسان زندگی میں ایسی غلطیاں کر دیتا ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنی کی گئی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا، چاہے اس انسان سے وہ غلطی انجانے میں ہی ہوئی ہو۔ یہی کچھ حال ہاشم خان کا بھی تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کی باتوں میں آ کر اس انسان پر شک کیا تھا جس پر وہ خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتے تھے، جو ان کا عشق تھی، ان کی محبت۔ لیکن ان کی صرف ایک غلطی نے ان کو اپنی محبت سے دور کر دیا تھا۔ ان کی ایک غلطی ان کے عشق کی وجہ سے صرف ایک نہیں 2 زندگیاں برباد کر گئی تھی۔ ان کا یہ پچھتاوا کسی بھی لمحے ان کو سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ ان کی کوئی اولاد بھی تھی اور وہ آج تک اس بات سے انجان رہے تھے۔ یہ بات ان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی، اور اپنی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہی تو تھے۔ نہ وہ اپنے بھائی کی باتوں میں آتے اور نہ ان کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان آتا۔ اب صرف پچھتانے کے علاوہ اور وہ کیا کر سکتے تھے؟ کتنی کوشش کی تھی انہوں نے آج اپنی پری سے ملنے کی، مگر ہر کوئی ان کو ان کی پری سے دور کرنے میں لگا ہوا تھا۔
اس وقت وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے تھے۔ بھائی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ جانتے ہیں میں کتنا پریشان ہو رہا تھا آپ کے لیے، نہ آپ کا فون لگ رہا تھا، اور آج تو آپ آفس بھی نہیں گئے تھے۔ وہ رات کے وقت جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو صفدر جو پریشانی میں ان کا انتظار کر رہا تھا، ہاشم خان کو گھر آتا دیکھ کر ان کی طرف جلدی سے بڑھا۔ آج ان کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے فکر مندی تھی۔ صفدر خان کی آواز پر ہاشم صاحب بس ایک نظر ان کی طرف دیکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے سب سے مکمل طور پر بات بند کی ہوئی تھی۔ صفدر نے بہت بار اپنے بھائی سے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر ان کے جواب میں صرف خاموشی ہوتی تھی۔ آخر وہ کیسے اتنی جلدی معاف کر دیتے؟ انہیں اتنی بڑی سازش کی تھی انہوں نے ان کے خلاف، ان کی پری کے خلاف۔ بھائی، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، میری کسی بھی بات کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن میرا یقین کریں بھائی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے بہت غلط کیا۔ دولت کی خاطر میں اپنی بہن کی بیٹی کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا۔ آپ کے ساتھ غلط کیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنی غلطیوں کے لیے، مجھے معاف کر دیں بھائی۔ وہ اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر بہت ہی دکھ سے بولے تھے۔ ان کے لہجے میں ہی نہیں، ان کی آنکھوں میں بھی شرمندگی تھی۔ تم نے میرے ساتھ غلط نہیں کیا صفدر، تم نے تو میری زندگی برباد کی ہے، صرف اس پراپرٹی کی وجہ سے۔ ہاشم خان کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں، جسے دیکھ کر صفدر خان کا سر مزید جھک گیا تھا۔ بلکہ تم نے میرے ساتھ 2 اور لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ ہاشم خان کی بات پر صفدر نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ تم نے میری اور پریشے کے ساتھ ساتھ ہماری بیٹی کی بھی زندگی برباد کی ہے۔ مجھ سے اس کا بچپن چھین لیا تم نے۔ ہاشم خان نے جیسے ان کے سر پر بام پھوڑا تھا۔ کیا ہوا؟ حیران ہو گئے نا یہ سن کر؟ مجھے دیکھو، میں کتنا بدنصیب باپ ہوں، جسے ابھی کچھ ہی گھنٹوں پہلے معلوم ہوا کہ میری کوئی اولاد بھی ہے۔ اس وقت مجھ پر کیا گزری ہوگی، تم کبھی سمجھ نہیں سکو گے۔ ہاشم خان خاموش کھڑے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کے پاس اب الفاظ ہی نہیں تھے ان سے کچھ بھی کہنے کے۔ معافی چاہیے نا تمہیں؟ تو جاؤ، مجھے میری بیٹی کا بچپن لوٹا دو، مجھے میری بیٹی، میری بیوی لوٹا دو، تب مجھے لگے گا کہ تم سچ میں شرمندہ ہو۔ ہاشم خان اپنی بات کہہ کر وہاں رکے نہیں تھے۔ اب کچھ بچا بھی نہیں تھا کہنے کے لیے، جبکہ صفدر خان وہیں کھڑے اپنے بھائی کو دور جاتا دیکھتے رہے تھے۔ بیٹا دانی، تم نے آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کب تک یوں ہی چلتا رہے گا؟ سعدیہ بیگم نے چائے پیتے وجدان سے کہا تھا۔ کیا مطلب بمی؟ کس بات میں سوچنے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وجدان نے اپنا چائے کا کپ ایک طرف رکھ کر ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں حرم کی بات کر رہی ہوں۔ تم نے اس سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی نا، اور اب جب سب کچھ سامنے آ چکا ہے، جیسا ہم سوچتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے، تو اب؟ سعدیہ بیگم نرمی سے اس کو اپنی بات سمجھا رہی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ کچھ پل تو ان کو خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اس نے حرم کے بارے میں تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی اس کو چھوڑ دے گا؟ ایک اسی سوال کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ امی، ہاشم خان نے برا کیا ہے آنی کے ساتھ، ان کی حالت نہیں دیکھی آپ نے؟ اب ہاشم خان کی یہی سزا ہے، وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے تڑپتا رہے، ساری زندگی وہ معافی مانگتا بھی رہے، مگر اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ کر پھر سے اپنا کپ اٹھایا تھا۔ مگر بیٹا، ایک بار ہمیں اس کی بات سن لینی چاہیے، کیا پتا پہلے کی طرح ہم پھر سے غلط ثابت ہوں، کیا پتا وہ سچ کہہ رہا ہو۔ اور دوسری بات، اس سب میں حرم کا کیا قصور ہے؟ کب تک تم یوں اس کو اس کے اپنوں سے دور رکھو گے؟ سعدیہ بیگم ہاشم خان کے حق میں بول رہی تھیں، اور وہ اب تک ہاشم خان کے چہرے پر جو درد تھا، جو اداسی تھی، وہ بھول نہیں پائی تھی۔ اور کچھ حرم کی باتوں کا اثر تھا۔ اس نے سعدیہ بیگم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، اور وہ کچھ اس کی بات سے قائل بھی ہو گئی تھی۔ امی، میں نے کہہ دیا ہے نا کہ میں اس شخص کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا، اور رہی بات حرم کی تو دیکھیں خالہ امی، آج ہمارے ساتھ کون ناشتہ کرنے آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، سمن پریشے کو اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر لے کر آئی تھی۔ پریشے کو یوں اس طرح سے اپنے روم سے باہر دیکھ کر وجدان اور سعدیہ خوشی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ آج تو تم نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے، ماننا پڑے گا تمہیں۔ وجدان پریشے کو کرسی پر بٹھاتا ہوا سمن کی طرف دیکھ کر بولا تو اس کی بات پر سعدیہ بیگم بھی مسکرا دی تھی۔ وہ تینوں اب پریشے کو ناشتہ کروا رہے تھے، کبھی وجدان کچھ کھلا رہا تھا تو کبھی سمن۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جہاں وہ دونوں خوش نظر آ رہے تھے، وہیں ان دونوں کو یوں اس طرح سے دیکھ کر دروازے میں کھڑی حرم اداس ہوئی تھی۔
کتنا خوش رہتا ہے وہ سمن کے ساتھ، اور ایک وہ تھی جس کو دیکھ کر ہمیشہ ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے رہتے تھے۔ کیا وہ اتنی ناپسند تھی اس کو؟ کیا اس کے لیے اس رشتے کی کوئی بھی اہمیت نہیں تھی جو ان دونوں کے بیچ تھا؟ حرم کی آنکھیں یہ سوچتے ہی نم ہوئی تھیں، ایک درد سا سینے میں اٹھا تھا۔ بیٹا حرم، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ نا۔ سعدیہ بیگم کی نظر جب دروازے میں کھڑی حرم پر پڑی تو انہوں نے اس کو اپنے پاس بلایا تھا۔ حرم کا نام سن کر سمن کے ساتھ ساتھ وجدان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی۔ یہ منظر حرم کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتی نہ چاہتے ہوئے بھی سعدیہ بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ ان کے اشارے پر وہ ان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد اب ڈائننگ ٹیبل پر مکمل خاموشی تھی۔ وجدان اور سمن تو اس کو ایسے نظر انداز کیے بیٹھے تھے جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو، جبکہ سعدیہ بیگم کچھ نہ کچھ اس کو کھانے کو دے رہی تھی۔ حرم سے جب مزید برداشت نہ ہوا تو وہ وہاں سے اٹھی تھی۔ اگر وہ وہاں اور بیٹھتی تو اپنے آنسوؤں پر ضبط نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ وجدان کی زرق نگاہوں نے اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ لی تھی۔ اپنی آنی کو ان کے روم میں لے جانے کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو حرم اس کو کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے ڈائننگ ٹیبل سے جانے کے بعد وجدان کا وہاں بیٹھنے کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آنی کو ان کے کمرے میں لے کر گیا تو حرم وہاں بھی نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ اپنے کمرے میں ہوگی، لیکن اس کو یہاں بھی موجود نہ پا کر اس کا دل بے چین ہوا تھا۔ وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے کمرے سے نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ حرم دروازہ کھولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، مگر وجدان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ایک پل کے لیے تو وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ وہ آفس جا چکا ہوگا، اسی لیے وہ کمرے میں آئی تھی، مگر وہ ابھی تک گیا نہیں تھا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک سکون سا ملا تھا اس کے دل کو۔ اس کی ایسی حالت کیوں ہو رہی تھی وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اس کی روئی روئی اور لال آنکھیں دیکھ کر اس کا دل یک دم بے چین ہوا۔ تم روئی تھی؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ نہیں۔ حرم صرف ایک لفظ میں اس کو جواب دیتی اس کی سائڈ سے نکلی تھی۔ اس کا ارادہ واش روم میں جانے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی وجدان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو جانے سے روکا تھا۔ کیوں روئی ہو تم؟ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی پکڑ میں بھی کچھ سختی تھی۔ اس کو غصہ آیا تھا حرم کے جواب پہ۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا میرے غم اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں۔ حرم کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ اس کو دکھ ہوا تھا وجدان کی سخت پکڑ سے نہیں، اس کے سخت لہجے سے۔ ہمیشہ اس کے حصے میں اس کا غصہ ہی کیوں آتا تھا؟ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، مجھے صرف تمہارے منہ سے سننا ہے۔ کیوں روئی تم؟ وہ جاننا چاہتا تھا اس کے رونے کی وجہ۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ آج صبح والی بات کی وجہ سے روئی تھی۔ اس کی بات پر حرم کا دل کیا کہ چیخ چیخ کر کہہ دے کہ وہ اس کی وجہ سے روئی ہے۔ اس کو پتہ نہیں کیوں، لیکن سمن کے ساتھ دیکھ کر بہت برا لگتا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی کسی اور کے ساتھ اسے دیکھ کر، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے احساسات کی اس کو کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ یہ سب کہہ کر اپنی توہین نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں اپنے ماموں کی وجہ سے روئی ہوں۔ ایک بار آپ موقع تو دو ان کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا۔ وہ کسی کے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتے ہیں، ضرور کوئی وجہ رہی ہوگی۔ حرم اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، جبکہ اس کا جواب سن کر وجدان کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ کچھ اور سننا چاہتا تھا اس سے، جو وہ اس وقت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی زبان پر نہیں تھا۔ میں تمہاری بات ضرور سنتا اگر تم اپنے رونے کی صحیح وجہ بتاتی، لیکن تم نے جھوٹ بولا ہے۔ جب تم میں سچ بولنے کی ہمت آ جائے تو تب میں تمہاری بات بھی سنوں گا۔ وہ اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ تم بہت ظالم انسان ہو وجدان شاہ، بہت ظالم۔ حرم اپنی سوچوں میں اس سے مخاطب ہوئی، اور ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ کیا بات ہے سمن؟ میں دیکھ رہا ہوں تم آج کل بہت خاموش رہنے لگی ہو۔ اب نہ تم مجھ سے بحث کرتی ہو، نہ کسی بات کے لیے ضد کرتی ہو۔ خیریت تو ہے؟ وجدان اپنے سامنے کب سے خاموش بیٹھی سمن کو دیکھ کر بولا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے نوٹ کر رہا تھا کہ وہ جب سے آئی تھی یوں ہی بیٹھی تھی، اور یہ نئی بات تھی کیونکہ سمن خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اور تم تو جانتے ہی ہو نا کہ پچھلے کچھ دنوں میں کتنا کچھ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ وہ کچھ الجھی الجھی سی لگی تھی اس کو۔ اس کا کبھی کبھی تو دل کرتا کہ اپنے باپ کو معاف کر دے، مگر اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ اپنا ارادہ بدل لیتی تھی۔ سمن کی طرح وجدان کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔
اس کی سوچوں میں بس حرم تھی. اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوتا جا رہا تھا اس کے ساتھ. اور سمن، وہ سمن سے بھی تو وعدہ کر چکا تھا. چلو چھوڑو یہ سب، آج ہم دونوں کہیں باہر ڈنر کرنے چلتے ہیں. کافی وقت ہو گیا ہے، ہم کہیں نہیں گئے نا. سمن کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا. ہمارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا. کیوں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ مسکرا کر بولی. اس نے بھی نہ چاہتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی. اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ منع کر دیتا، مگر فی الحال وہ خود بھی اپنی سوچوں سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا، اسی لیے اٹھ کھڑا ہوا. آج ڈنر میری پسند کا ہوگا. سمن اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی. اس کی بات پر وجدان مسکرایا تھا، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ صفدر خان کو اپنی کمپنی کے باہر کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے. اس کی بات پر سمن نے اس شخص کی طرف دیکھا. اس کے لیے وہ شخص بالکل اجنبی تھا. میں جانتا ہوں تمہیں میرا یہاں آنا بالکل پسند نہیں آیا، مگر بس ایک بار میری بات سن لو. صفدر خان اس کی طرف بڑھا تھا. میں تمہاری اور نہ ہی تمہارے بھائی کی کوئی بات سننا چاہتا ہوں. بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ. وہ سمن کو لیے اپنی کار کی طرف بڑھا. رک جاؤ، بس ایک بار میری بات سن لو. مجھے میرے بھائی نے یہاں نہیں بھیجا ہے. میں یہاں اپنا گناہ قبول کرنے آیا ہوں. صفدر خان ان دونوں کے پیچھے چلتے ہوئے بولا. اس کی بات سے سمن اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص اس کے باپ کا بھائی تھا. ہاشم بھائی نے جو کچھ بھی تمہاری خالہ کے ساتھ کیا ہے وہ سب میری وجہ سے کیا ہے. میں ذمہ دار ہوں تمہاری خالہ کی اس حالت کا. وجدان جب بھی نہ رکا تو صفدر خان اس کو جاتا دیکھ کر یکدم سے بولا. اس کی بات پر وجدان کے بڑھتے قدم اچانک رکے تھے. صفدر خان سمجھ گیا تھا کہ اگر اس کو اپنے بھائی کی معافی چاہیے تو اس کو اپنے بھائی کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا. ان کی ساری خوشیاں ان کی بیٹی اور بیوی کو واپس ان کی زندگی میں لانا ہوگا. ہاں، میں گناہ گار ہوں. ہاشم بھائی کے دل میں غلط فہمی ڈالنے والا میں ہی ہوں. وہ تو بے قصور ہیں. صفدر خان ایک پل کے لیے رکا اور خاموش کھڑے وجدان کو دیکھا تھا. وہ بول رہا تھا جبکہ وجدان اور سمن خاموش کھڑے اس کی ایک ایک بات کو سن رہے تھے. اس کی ماں اور حرم صحیح کہہ رہی تھیں. ہاشم خان کا بس اتنا قصور تھا کہ اس نے بس اپنی محبت پر یقین نہیں کیا تھا. بے قصور تو حرم بھی تھی. غلط تو اس نے حرم کے ساتھ بھی کیا تھا. وجدان کے دل پر بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کیے کی سزا میرے بھائی کو نہ دو. اس کو اس کی پریشے لوٹا دو اور اپنی آنی سے کہنا کہ اس کا مجرم میں ہوں. وہ مجھے جو بھی سزا دیں گی مجھے قبول ہے، بس میرے بھائی کو معاف کر دیں. صفدر خان اپنی بات مکمل کر کے کچھ دیر تو اس کی طرف دیکھتا رہا. اس کو خاموش دیکھ کر تھکے ہوئے قدموں سے اپنی کار کی جانب بڑھا تھا. اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی اپنے بھائی کی خوشیاں واپس لانے کی. آگے بس امید کر سکتا تھا کہ وہ سب سمجھ جائے. سمن، تم گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. صفدر خان کے جانے کے بعد وہ حیران پریشان کھڑی سمن سے مخاطب ہوا. پر تم کہاں جا رہے ہو اس طرح سے؟ اس کو تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھتا دیکھ کر سمن پریشان ہوئی تھی. تم فکر مت کرنا، میں آ جاؤں گا، تم سیدھا گھر جاؤ. وہ کار کا دروازہ بند کرتا ہوا بولا. اس سے پہلے کہ سمن اور کچھ کہتی اس کی کار تیزی سے اس کے پاس سے گزری تھی. سمن بس اس کی کار کو دور جاتا دیکھتی رہی تھی. گھنٹوں سڑک پر کار دوڑانے کے بعد وہ آدھی رات کو گھر واپس آیا تھا. اس دوران سعدیہ بیگم اور سمن اس کو کتنی ہی بار کال کر چکی تھی، مگر وہ ان کی کال پک نہیں کر رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ سمن اس کی موم کو آج ہوئی سب باتیں بتا چکی ہوگی، لیکن وہ فی الحال کسی بھی بارے میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. اور اس کو جس کی کال کا انتظار تھا اس نے تو ایک بار بھی اس کو کال نہیں کی تھی. اور وہ کرتی بھی کیوں؟ اس نے اس بات کا تو اس کو حق ہی کب دیا تھا؟ آج تک اس نے جس طرح کا رویہ اس کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اس کے بعد وہ کیوں اس کی فکر کرتی، کیوں اس کو فون کرتی؟ یہ سوچ آتے ہی وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا. پھر اپنی ماں کا خیال آتے ہی کہ وہ اس کی فکر کر رہی ہوں گی تو اس نے گھر فون کر کے انہیں اپنی خیریت کی خبر دے دی تھی. وہ تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے نظر صوفے پر لیٹی ہوئی حرم پر پڑی تھی. شاید جن کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا وہ لوگ یوں ہی آرام اور سکون کی نیند سوتے ہیں. وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور کتنی ہی دیر کھڑا اس کو سوتا ہوا دیکھتا رہا تھا. خود سوچ کر جھکا اور بہت ہی آہستگی سے اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا. وہ پہلے ہی دن سے حرم کو یہاں لیٹنے سے منع کرنا چاہتا تھا، مگر ہر بار اس کی انا بیچ میں آ جاتی تھی. اس نے بہت ہی آہستگی سے اس کو بیڈ پر لٹایا تو حرم ہلکا سا کسمسائی تھی، مگر نیند سے بیدار نہیں ہوئی تھی.
اس کو لٹانے کے بعد وہ خود بھی اس کے پاس آ لیٹا اور بہت ہی نرمی سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا، نہ یہ سوچنا چاہتا تھا کہ سب سچائی معلوم ہونے کے بعد آگے کیا کرنا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ اس کو بس اس وقت حرم کو اپنے پاس محسوس کرنا تھا، صرف اس کو سوچنا چاہتا تھا۔ حرم کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ایک سکون سا محسوس کر رہا تھا، اور کچھ دیر بعد وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے قریب سوئی ہوئی حرم پر پڑی تھی۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کا ایک ہاتھ وجدان کے سینے پر رکھا تھا۔ اس کو یوں آرام سے سوتا دیکھ کر وجدان کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مزید اس کے اتنے قریب ہوا کہ حرم کی سانسیں اس کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی سانسوں کی خوشبو سے ایک ہلچل سی ہوئی تھی اس کے دل میں۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل کیا کہ وہ حرم کی سانسوں کی خوشبو خود میں اتار لے، لیکن وہ اپنے دل کی اس خواہش پر بند باندھتا بس خاموشی سے لیٹا یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ وجدان نے ہاتھ بڑھا کر بہت ہی نرمی سے ان کو اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ اس نے جیسے ہی حرم کے چہرے کو چھوا تو وہ ہلکا سا کسمسائی تھی۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر وجدان نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کے چھونے پر حرم نیند سے بیدار ہوئی تھی، مگر اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے بہت قریب لیٹے وجدان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں یکدم پوری کی پوری کھلی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھنا چاہا، مگر وجدان کا ہاتھ اس کی کمر پہ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پائی تھی۔ اپنی بیڈ پر موجودگی سے وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ جہاں تک اس کو یاد تھا وہ کل رات صوفے پر ہی لیٹی ہوئی تھی، تو کیا وجدان اس کو یہاں لے کر آیا تھا؟ یہ خیال آتے ہی جیسے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر آیا تھا۔ شرم اور گھبراہٹ سے پلکیں یکدم جھکی تھی۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ پہلے وہ اس کو سوتا ہوا دیکھ رہا تھا، اب وہ اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی کہیں کھو سی گئی تھی۔ اس کا مطلب وہ اس کی فکر کرتا۔ اگر میری اتنی فکر کرتے ہیں، اگر اتنا ہی خیال ہے میرا، تو کل فون کر کے کیوں خبر نہیں کی کہ گھر دیر سے آؤں گا؟ کتنا پریشان رہی تھی وہ کل رات اس کے لیے۔ جب کل وہ سب سچ جان گیا تھا تو کیوں نہیں آیا تھا اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے؟ کیا اسے احساس نہیں ہوا تھا اپنی غلطی کا، ہر اس زیادتی کا جو وہ ہر لمحے اس کے ساتھ کرتا آیا تھا؟ وہ اپنے دل ہی دل میں اس سے بدگمان ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا کر اٹھنا چاہا تھا۔ اس کو جاگتے ہوئے دیکھ کر حرم سٹپٹائی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ وہ سو رہا ہے، مگر وہ غلط تھی۔ تم ہمیشہ مجھ سے دور کیوں بھاگتی رہتی ہو؟ وہ اس کو پوری طرح سے اپنی قید میں لے چکا تھا۔ اس کو اتنے قریب دیکھ کر حرم کی دھڑکنیں یکدم سے تیز ہوئی تھیں۔ جو انسان ہمیشہ آپ کی تکلیف کی وجہ بنے اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ حرم اپنی حالت پر قابو پاتی ہوئی بولی تھی۔ میں نے کب تکلیف دی تمہیں؟ وجدان کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کی بات پر حرم نے شکوہ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر اس کی نظروں میں تپش محسوس کر کے حرم کا حلق تک خشک ہوا تھا۔ بتاؤ مجھے کب تکلیف دی؟ اس کو خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا تھا۔ یہ بات بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حرم نے اس کو جواب دے کر اپنی پوری طاقت لگا کر اس کو خود سے دور کیا اور تیزی سے بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کتنا ظالم تھا یہ شخص، اس کو تکلیف دے کر اسی سے ہی اپنے ظلم کا پوچھ رہا تھا۔ پر مجھے تو تمہارے منہ سے سننا تھا۔ اس کو واش روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے پھر سے اس کو مخاطب کیا، مگر حرم نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ بہت ہی زور سے واش روم کا دروازہ بند کیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ لو، یہی سب چاہیے تھا نا تمہیں؟ اب سے یہ سب تمہارا اور تمہارے بیٹے کا ہوا۔ وہ لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب ہاشم خان نے ساری پراپرٹی کے کاغذات ان کے سامنے رکھے تھے۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ میں سمجھا نہیں۔ صفدر خان کے ساتھ ساتھ ماریا اور ولید بھی حیرانگی سے اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ اس دن کے بعد سے آج پہلی بار وہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا تھا۔ اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ یہ وہی سب کچھ تو ہے جو تمہیں چاہیے تھا، جس کے لیے تم نے میری زندگی کی ساری خوشیاں مجھ سے چھین لی، جس کے لیے تم حرم کی شادی اپنے بیٹے سے کروا رہے تھے۔ یہ گھر اور کمپنی میں نے تمہارے اور ولید کے نام کر دی ہے، یہاں تک کہ اپنے حصے کا بھی۔
हाशिम साहब बोल रहे थे, जबकि उनकी बातों से सफ्तर के साथ साथ मारिया और वलीद का सर भी शर्मिंदगी से मजीद झुक गया था। हाँ, बस हरम की प्रॉपर्टी में तुम्हारे नाम नहीं कर सका, क्योंकि वो सब हरम के नाम है, मेरा उस पर कोई हक नहीं है। भाई साहब ऐसा ना बोले, हम पहले ही बहुत शर्मिंदा हैं। जानते हैं हम कि बहुत बड़ी गलती की है हमने, और सफ्तर ने भी आपके साथ बहुत गलत किया है। यकीन माने हम आपके सामने नजरें उठाने के भी काबिल नहीं रहे। इस बार खामोश खड़ी मारिया भी बोली थी। वो अपने शौहर की गई हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी। वो लालची थी, मगर इतना बुरा आज तक उन्होंने किसी के साथ नहीं किया था। जी ताया जान, सबसे बड़ा गलत तो मैं था जो अपने माँ बाप की बातों में हरम के साथ गलत करने का सोच रहा था। इस बार वलीद भी चुप नहीं रह सका था। वो दोनों बोल रहे थे, मगर हाशिम साहब की नजरें तो सर झुकाए खड़े अपने छोटे भाई पर थीं। उनको इस तरह से खड़ा देखकर हाशिम साहब को तकलीफ तो हो रही थी, मगर दिल तो उनका भी दुखा था, भरोसा उनका भी टूटा था, और उनकी तकलीफ इतनी आसानी से कम होने वाली नहीं थी। आप सबको उनका हक दे रहे हैं, मेरे हिस्से का प्यार और मुझे डैड कहने का हक कब देंगे? वो लोग जो खामोश खड़े एक दूसरे को देख रहे थे, किसी की आवाज पर चारों यकदम से पलटे थे। सामने खड़ी लड़की से वो चारों ही अनजान थे। हाशिम और सफ्तर तो उसको बचतान के साथ देख चुके थे, लेकिन वो कौन थी ये मालूम नहीं था उनको। उस दिन आप अपनी बेटी और बीवी से मिलना चाहते थे ना, तो देखें आज आपकी बेटी खुद आपसे मिलने आई है। समन आहिस्ता से कदम उठाती उनकी तरफ आई थी। उसने कल से अब तक सुबह का किस तरह से इंतजार किया था, ये बस उसका दिल ही जानता था। उसके अल्फाज सुनकर हाशिम खान को कुछ समझने की जरूरत नहीं थी। उनकी बेटी उनके सामने खड़ी थी, खुद चलकर उनके पास आई थी। इस बात से उनकी आंखें नम हुई। डैड, आप अपनी बेटी को सीने से नहीं लगाएंगे? आज अपने बाप को सामने देखकर समन की आंखें भी नम हुई थीं। उसकी बात पर हाशिम साहब आगे बढ़े और समन को अपने सीने से लगाया। ये मंजर देखकर सफ्तर खान के दिल में एक सुकून सा उतरा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं हर बात से अनजान था, वरना कभी ऐसे हालात ना होते। वो रोते हुए उससे माफी मांगने लगे। नहीं डैड, आप माफी मत मांगे, मैं सब कुछ जान गई हूँ। हमें अब पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। उसने अपने बाप के आंसू साफ किए थे। उसकी बात पर हाशिम खान के दिल को सुकून सा मिला था। सफ्तर और मारिया का हाल भी उनसे मुख्तलिफ ना था। वो दोनों आगे पीछे डाइनिंग रूम में दाखिल हुए थे। रोज की तरह आज भी सादिया बेगम परीशे को अपने साथ ही नाश्ता करवा रही थी। हरम सादिया बेगम को सलाम करती उनके बराबर वाली सीट पर बैठी थी। क्या बात है बेटा, आज काफी देर से उठी हो तुम, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उसके बैठते ही वो हरम की तरफ देखकर फिक्रमंदी से बोली थी। जी आंटी, रात तो ठीक थी, मगर सुबह से सर में दर्द था, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। हरम एक नजर बचतान की तरफ देखकर उनको जवाब देने लगी। उसका जवाब सुनकर सामने बैठे बचतान ने उसको घूरी से नवाजा था। तुम कुछ खा लो, इसके बाद दवाई लेकर आराम कर लेना। उसके सर दर्द के बारे में सुनकर उनको फिक्र हुई थी। जी ठीक है आंटी। वो अपने लिए चाय निकालती हुई बोली। मॉम, ये समन कहाँ है? आज उसको नाश्ता नहीं करना क्या? उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करके उसने अपनी मॉम से समन के बारे में पूछा था। उसके मुंह से समन का नाम और लहजे में उसके लिए फिक्रमंदी महसूस करके हरम ने यकदम से बचतान की तरफ देखा था, मगर उसकी नजरें खुद पर ही जमी पाकर वो अपनी नजरें झुका गई। उसने जानबूझकर समन के बारे में पूछा था। वो बस हरम का रिएक्शन देखना चाहता था, जो वो देख चुका था। उसके इस तरह से जलने पर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका था। वो अपने बाप से मिलने गई है, उसको यहाँ लाने और माँ को अपने बाप से मिलाने के लिए। सादिया बेगम की बात पर उसकी मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई थी। हरम के साथ साथ उसने चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखा। आपने इतनी आसानी से उसको जाने दिया? मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? बचतान को समन की जल्दबाजी पर गुस्सा आया था। क्यों पूछती वो तुमसे, और क्यों रोकती मैं उसको? वो उसका बाप है, अपने बाप से मिलने गई है, और जब सब सच मालूम हो चुका है तो मैं क्यों रोकती? उसका बाप एक साजिश का शिकार हुआ था और अपने भाई की बातों में आकर उससे गलती हो गई। वैसे भी सच मालूम होने के बाद मैं एक बेटी को उसके बाप से मिलने से नहीं रोक सकती हूँ। सादिया बेगम को बचतान की बात जरा अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए उनका लहजा थोड़ा सख्त हुआ था। उनके एतबार ना करने की वजह से आनी की ये हालत हुई है। अगर वो आनी पर भरोसा करते तो ऐसा ना होता। बचतान भी कहाँ चुप रहने वालों में से था, फौरन उनकी बात का जवाब दिया। गलतियां इंसान से ही होती हैं बेटा, और गलती तो तुम भी कर चुके हो, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा?
انہوں نے بھی اس کی گئی غلطی یاد دلائی تھی جس پر اس نے ایک نظر خاموش بیٹھی حرم کو دیکھا تھا۔ پر موم، ایک بار تو وہ مجھ سے پوچھ لیتی، یہاں میری بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ سعدیہ بیگم کچھ کہتی، سمن کی آواز پر تینوں نے ایک ساتھ سامنے دیکھا تھا۔ سمن کے ساتھ ہاشم خان کو دیکھ کر وہ تینوں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ وہ جانے کب سے ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی اپنی پری کو دیکھ رہے تھے۔ کیا حالت ہو گئی تھی ان کی پری کی، لیکن ان کی اس حالت کے وہ خود ہی تو ذمہ دار تھے۔ اگر وہ اس وقت اپنی پری پر بھروسہ کرتے تو آج حالات کچھ الگ ہوتے۔ آج کتنے دنوں بعد وہ خوش تھے، وہ اپنی بیٹی سے ملے تھے۔ ان کی یہ خوشی تب دگنی ہوئی تھی جب سمن ان کو ان کی پری کے پاس لے جا رہی تھی۔ آج ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں، لیکن جب وہ اپنی پری کے پاس گئے تو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پائے تھے۔ بیڈ پر بیٹھی وہ عورت ان کی پری تو بالکل بھی نہیں تھی۔ کیا حالت ہو گئی تھی ان کی پری کی؟ پریشے کی ایسی حالت دیکھ کر ہاشم صاحب کے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی پری کو مخاطب کیا تو ان کی آواز سن کر اتنے دنوں بعد پریشے کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو جلدی سے انہیں ہسپتال لانا پڑا تھا۔ اب پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ سب لوگ ادھر سے ادھر پریشانی میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا پری، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ جانے کتنے ہی آنسو ان کی آنکھوں سے گرے تھے۔ ان کو روتا دیکھ کر سعدیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئیں اور تسلی کے لیے ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وجدان، میری امی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ دیکھو نا، ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہوا تھا اور یہ ایک دم سے کیا ہو گیا ان کو؟ سمن روتے ہوئے وجدان کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر حرم کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا آنی کو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اللہ سے دعا کرو۔ وجدان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے میری پری کو؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹر کو ان کے روم سے نکلتا دیکھ کر ہاشم صاحب کے ساتھ ساتھ سبھی لوگ تیزی سے ان کی طرف بڑھے تھے۔ پری، پلیز ایک بار آنکھیں کھولو نا، دیکھو تمہارا ہاشم لوٹ آیا ہے تمہارے پاس، پلیز ایک بار آنکھیں کھولو۔ وہ پریشے کے بیڈ کے قریب ان کا ہاتھ تھامے ہوئے بیٹھے تھے، جبکہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے اپنی محبت کا اعتبار نہیں کیا، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ جانے کب سے بیٹھے ہوئے بس اپنی ہی غلطی کی معافی مانگ رہے تھے، لیکن ان کی پری بس خاموش آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، جیسے کبھی آنکھیں نہ کھولنے کی قسم کھائی ہو۔ آج پورے 3 دن ہو گئے تھے ان کو ہسپتال میں رہتے ہوئے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جس طرح کسی بڑے صدمے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی تھی، پھر سے کچھ ایسا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ یہ شوق ان کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے اور یہ ان کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ ہوش میں نہ آئیں تو کوما میں بھی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے سب بس ان کے ہوش میں آنے کی دعا کر رہے تھے۔ سب تو گھر چلے بھی جاتے تھے، مگر ہاشم صاحب ایک پل کے لیے بھی اپنی پری کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ بس روز یوں ہی ان کے پاس بیٹھے گھنٹوں ان سے باتیں کرتے رہتے تھے، اور وہ بس یوں ہی خاموش لیٹی ان کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ لیکن اب ہاشم صاحب کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح سے اپنی پری کو ہوش میں لائیں۔ پری، تم سن رہی ہو نا؟ بس اب جلدی سے اٹھ جاؤ یار، مجھے انتظار ہے تمہاری سزا کا، بس ایک بار اٹھ جاؤ۔ ان کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر پریشے کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ پتہ نہیں ان کی پکار میں اتنی شدت تھی یا ان کے ہوش میں آنے کا وقت آ چکا تھا۔ پریشے نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولنا شروع کی۔ پہلی بار تو سب کچھ دھندلا لگا، مگر بعد میں سب صاف دکھائی دینے لگا۔ سب سے پہلے نظر ان کی اپنے بیڈ کے قریب بیٹھے ہاشم خان پر ہی پڑی تھی۔ اتنے سالوں بعد اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پری، تمہیں ہوش آ گیا؟ پری، ان کو ہوش میں آتا دیکھ کر ہاشم خان کو جیسے ایک نئی زندگی ملی تھی۔ ہاشم خان کے دیکھنے پر پریشے نے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ سب کچھ یکدم سے یاد آیا تھا ان کو۔ پری، تم نہیں جانتی ہو مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ ان کے منہ موڑ لینے پر ہاشم صاحب کو برا نہیں لگا تھا، بلکہ ان کو خوشی ہوئی تھی کہ ان کی پری بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ بنا ان سے کچھ بولے روم سے باہر نکلے تھے اور سب کو فون کر کے یہ خوشخبری دی تھی۔ ان کے فون کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی سب لوگ خوشی خوشی ہسپتال میں موجود تھے۔ ہاشم صاحب نے پری سے بات کرنی چاہی تھی، مگر ان کی طبیعت کی وجہ سے ان کو خاموش رہنا پڑا تھا۔ ڈاکٹر کی اجازت سے وہ لوگ پریشے کو گھر لے آئے۔
हाशिम साहब परीशे को अपने साथ घर ले जाना चाहते थे, मगर साथिया बेगम ने फिलहाल मना कर दिया था। उनके लिए बस इतना ही काफी था कि उनकी परी ठीक हो गई है और वो आज नहीं तो कल अपनी परी को मना लेंगे। उनको इस बात का यकीन था। सब कुछ ठीक हो गया। मेरे बाबा मुझे मिल गए, अम्मी भी अब नॉर्मल हो गई हैं। बस डैड से नाराज हैं थोड़ा, लेकिन एक दिन उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। अब तुम बताओ आगे के बारे में क्या सोचा है तुमने? समन वजदान की तरफ देख कर बोली। वो जो कोई फाइल देख रहा था, समन की बात पर चौंक कर उसकी जानिब देखा। किस बारे में सोचने की बात कर रही हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। उसने फाइल टेबल पर रखी और अब मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। शायद तुम भूल गए हो। खैर कोई बात नहीं, ना तो मैं भूली हूं और ना ही तुम्हें भूलने दूंगी। समन कुछ जताने वाले अंदाज में बोली तो वजदान उसकी तरफ नासमझी से देखने लगा। वो उसकी बात समझ नहीं पाया था। किस बारे में बात कर रही हो समन? खुलकर बताओ। क्या भूल गया हूं मैं? वो उलझा था उसकी बातों से। तुमने वादा किया था कि तुम सब ठीक होने के बाद मुझसे शादी करोगे, क्योंकि हरम से शादी तुमने सिर्फ अपने बदले के लिए की थी। जब अब कोई बदला नहीं रहा तो ये शादी भी नहीं रहनी चाहिए। अब तो कोई मकसद नहीं रहा। समन दो टोक अंदाज में बोली तो उसकी बात सुनकर वजदान कुछ लम्हों के लिए खामोश ही रह गया था। वो तो वाकई में अपना किया हुआ वादा ही भूल चुका था। अगर उसको कुछ याद था तो बस हरम। अभी भी कुछ देर पहले वो हरम के बारे में ही सोच रहा था कि किस तरह से हरम से अपनी गलतियों की तलाफी करे, मगर वो जो कुछ भी सोचे बगैर समन से वादा कर चुका था। अब क्या करेगा वो? किस मुश्किल में फंसा लिया था उसने खुद को। वजदान क्या हुआ? कहाँ खो गए हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उसको खामोश देखकर समन ने फिर से उसको मुखातिब किया। हाँ कुछ नहीं, मुझे तुमसे किया हुआ वादा अच्छी तरह से याद है। वजदान की आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे वादे की वजह से मैंने आज तक किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, अब तुम्हारी बारी है। मगर जब आनी को इस बारे में मालूम होगा तो क्या करेंगे? वो बोल तो रहा था, मगर इस वक्त उसको अपने दिल पे एक बोझ सा महसूस हो रहा था। अम्मी की फिक्र मत करो, पर वैसे भी दानी, हमने उनकी तबीयत की वजह से तुम्हारे और हरम के निकाह की बात तो छुपा रखी है। एक बार सब ठीक हो जाए, उनकी सेहत भी फिर कुछ दिन गुजर जाए तो हम बता देंगे उनको। आगे तुम्हारी और हरम की मर्जी है, तुम्हें उससे रिश्ता रखना है या नहीं, ये मैं तुम पर छोड़ रही हूँ। वो लापरवाही से बोलती हुई अपनी जगह से खड़ी हुई थी। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद क्या सब कुछ ठीक रहेगा? उसने भी अपनी एक कोशिश की थी समन को आगे आने वाले वक्त के बारे में आगाह करने की। मैं फिलहाल आगे के बारे में सोचना भी नहीं चाहती, और तुम भी मत सोचो। वो अपनी बात कहकर रुकी नहीं थी, जबकि उसके जाने के बाद वजदान कितनी ही देर हरम के बारे में सोचता रहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम वजदान? होश में तो हो। वजदान की पूरी बात सुन लेने के बाद सादिया बेगम जैसे गुस्से में उसकी तरफ देखकर तेज आवाज में बोली थी। उसने बात ही ऐसी कही थी कि उनको इतना शदीद गुस्सा आना लाजमी था। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा मॉम, और इस वक्त मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में आपसे बात कर रहा हूँ। वो उनसे बात तो कर रहा था, मगर उसमें इस वक्त उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मेरे लिए तुम्हारी ये बात किसी बकवास से कम नहीं है। आखिर तुमने हरम के साथ ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? और कितनी तकलीफ दोगे तुम उस मासूम को? पहले जो भी कुछ तुम कर चुके हो, क्या वो कम था? सादिया बेगम ने बहुत ही दुख से सामने खड़े अपने बेटे को देखा था। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वजदान फिर से कुछ गलत करने का सोच रहा था। मॉम, मैं समन से वादा कर चुका हूँ कि मैं उससे शादी करूंगा। वैसे भी अब जब सब ठीक हो गया है तो मैं समन से किया हुआ अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। वो ये बात किस तरह बोल रहा था ये बस उसका ही दिल जानता था। जबकि वजदान के अल्फाज सुनकर सादिया बेगम के कमरे में आती हरम के कदम वहीं जम गए थे। उसको लगा था कि वो अब एक कदम भी नहीं चल पाएगी। क्या उसके जुल्म में कुछ कमी रह गई थी जो वो फिर से उसको तकलीफ देने के बारे में सोच रहा था? तुमने मुझसे पूछकर समन से वादा किया था। दूसरी बात, मैं तुम्हें हरम को यूं इस तरह से तकलीफ देने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगी। वजदान की बात सुनकर उनका इरादा उसको जोरदार थप्पड़ मारने का था, मगर वो खुद पर सख्त किए हुए खड़ी थी। कितनी खुश थी वो अपनी बहन के ठीक होने पर। उनके बेटे ने सही से उनको खुश होने भी नहीं दिया था, वरना उनका इरादा था कि वो अब हरम के बारे में उनको बता देंगी, मगर उनके बेटे ने अब उनको खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। मॉम, मैंने जो कहना था मैं कह चुका हूँ, बेहतर है आप भी समझ जाएं।
اب وہ مزید وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے دکھ ہو رہا تھا اپنی ماں کو یوں تکلیف دے کر۔ وہ بغیر ان کی طرف دیکھے کمرے سے نکلا۔ دروازے میں کھڑی حرم کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رکا اور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر پہلی بار اس کو خود پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ حرم نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی ایک نظر میں؟ غصہ، درد، نفرت۔ حرم بس ایک نظر اس کو دیکھ کر وہاں سے تیزی سے اپنے روم کی طرف بھاگی تھی۔ وہ بس کھڑا اس کو خود سے دور جاتا دیکھتا رہا تھا۔ سمن بیٹا، یہ سب میں کیا سن رہا ہوں؟ جو کچھ بھی میں سن رہا ہوں، کیا یہ سب سچ ہے؟ ہاشم صاحب آج پھر سے پریشیا سے ملنے آئے تھے، مگر انہوں نے ہر بار کی طرح آج بھی ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ جبکہ کل صفدر صاحب ان کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو تو معاف کر دیا تھا، لیکن وہ ہاشم صاحب کو معاف کرنا تو دور، ان سے مل بھی نہیں رہی تھی۔ ہر روز کی طرح وہ آج بھی واپس اداس لوٹ رہے تھے، مگر جو خبر ان کو سعدیہ بیگم نے سنائی تھی، اس خبر کو سن کر ان کی اداسی مزید بڑھ گئی تھی۔ صرف ان کی وجہ سے حرم کو کتنا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ ان کو خود پر بھی بے انتہا غصہ آنے لگا۔ حرم کے دکھ کا قصوروار وہ خود کو ہی مان رہے تھے۔ وہ پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی تھی ان کی وجہ سے، اب وہ اس کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جی ڈیڈ، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، سمن بیزاری سے بولی تھی۔ آج سعدیہ بیگم اس کو صبح سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے ساری بات وجدان پر ڈال دی، یہ کہہ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب وجدان کی مرضی سے ہو رہا ہے، جبکہ یہ بات الگ تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا صرف اس کے کہنے پر کر رہا تھا۔ اس نے مجبور کیا تھا وجدان کو اپنی باتوں سے۔ تو بیٹا تم منع کرو نا اس کو، حرم اس کے نکاح میں ہے اور تم کیسے سب جاننے کے بعد بھی اس سے نکاح کر سکتی ہو؟ انہوں نے ایک اور کوشش کی تھی اس کو سمجھانے کی، شاید وہ اس کی بات سن لے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ڈیڈ، آپ اور ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ نکاح کن حالات میں ہوا تھا۔ جب وجدان ہی رشتہ ڈھکنا نہیں چاہتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ یہ صرف سمن کی سوچ تھی۔ وہ اس وقت اتنی خود غرض بنی ہوئی تھی، اس کو صرف اپنی خوشی کی فکر تھی۔ سمن کی بات پر ہاشم صاحب بس خاموشی سے اس کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ کیا ہو رہا تھا ان کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ؟ اگر ایک کو خوشی مل رہی تھی تو دوسری کی خوشیاں اس کی زندگی برباد ہو رہی تھی۔ اس وقت سب کچھ ان کے بس سے باہر تھا۔ وہ اور سعدیہ بیگم خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف حرم تھی، اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا تھا اور کسی نے اس سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ کیا چاہتی ہے، اس کی کیا مرضی ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اس وقت حرم کی بس یہی سوچ تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کی سوچ غلط بھی نہیں تھی۔ نہیں، میں اپنی زندگی کا فیصلہ اب خود کروں گی، بس بہت ہو گیا۔ جس نے مجھ پر جتنی اپنی مرضی چلانی تھی چلا لی، اب اور نہیں۔ میں یوں اس طرح سے اپنی زندگی کا مذاق نہیں بننے دوں گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے بیڈ سے اٹھی تھی۔ چند لمحے لگے تھے اس کو فیصلہ کرنے میں، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا جو اس کو اپنے لیے بہتر لگا تھا۔ میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، آخر تم سب کہاں تھے اس وقت جب وہ یہاں سے جا رہی تھی؟ تم میں سے کسی نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ جواب دو مجھے۔ اس کی دھاڑ اس وقت پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی، جبکہ اس کے غصے سے سارے ملازم ایک کونے میں سہمے کھڑے تھے۔ میں تم لوگوں سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو مجھے، وہ ایک بار پھر غصے میں بولا تھا۔ اس وقت اس کی رگیں تنی ہوئی تھی، جبکہ ضبط کی وجہ سے آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے کھڑے تمام ملازمین کا قتل ہی کر دیتا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ آفس سے لوٹا تھا، مگر حرم اس کو کہیں نہ ملی۔ پورا گھر ڈھونڈ لینے کے بعد اس نے سارے ملازموں کو بلایا۔ سعدیہ بیگم اور سمن پریشے کے پاس تھیں، اسی لیے وہ ان کے پاس نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ ابھی بھی حرم کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اس کی دھاڑ پر سارے ملازم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے، کسی میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی بات کا جواب دے سکیں۔ میں نے منع کیا تھا ان لوگوں کو کہ اس کو جانے سے کوئی نہ روکے۔ وہ کھڑا خونخوار نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا جب اس کو اپنے پیچھے سے سعدیہ بیگم کی آواز سنائی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ یکدم ان کی جانب مڑا۔ اس بیچ سعدیہ بیگم سبھی ملازموں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر چکی تھی۔ موم، آپ نے اس کو کیسے جانے دیا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں اس کے بغیر ادھورا ہوں؟ نہیں رہ سکتا میں اس کے بنا، وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی، یہ کیا کہہ رہا تھا ان کا بیٹا؟ اگر اتنی ہی محبت تھی تو کیوں کر رہا تھا یہ سب اس کے ساتھ؟ تم نے آج تک اس کے ساتھ جو بھی کیا ہے میں خاموشی سے دیکھتی رہی ہوں دانی، اور آج اس نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا تھا
मैं इनकार नहीं कर सकी। वो अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोल रही थी। वो जानती थी कि उन्होंने उसके साथ गलत किया है, मगर वो अपने बेटे को उसकी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती थी, इसीलिए ये करना बहुत जरूरी था। मॉम, ये आपने अच्छा नहीं किया है। सादिया बेगम की बात पर वो दुख से उनकी तरफ देखता रह गया था। मगर मैं उसको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। आप मुझे ये बताएं कि कहाँ गई है वो। इस बार वो नरम अंदाज में बोला था। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है, किसके पास गई है। उसने सिर्फ मुझसे यहाँ से जाने की इजाजत मांगी और मैं उसको मना नहीं कर सकी थी। वो एक शिकवा भरी निगाह उन पर डालता बाहर की तरफ बढ़ा था। दानी, रुक जाओ। तुम पहले ही उसके साथ बहुत गलत कर चुके हो, मगर अब नहीं। उसको वक्त दो, वो शायद खुद ही वापस आ जाए। मगर तुम फिर से उसके साथ जबरदस्ती मत करो। वो उसको बाहर की तरफ बढ़ता हुआ देख कर बोली थी। जानती थी अपने बेटे को जो वो कहता है उसको पूरा करके ही रहता है, फिर चाहे सामने वाले की उस चीज पे मर्जी हो या ना हो। नहीं मॉम, वो ऐसे नहीं जा सकती। उसको यहीं वापस आना है, क्योंकि वो मेरी है, सिर्फ मेरी। और जब वो मेरी है तो इसमें जबरदस्ती कैसे। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था। लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया, जबकि सादिया बेगम खामोशी से बस उसको जाता देखती रही थी। वो तेजी से अपनी कार की तरफ आया और जल्दी से बैठकर कार स्टार्ट की थी। वो उसको इतनी आसानी से खुद से यूं दूर जाने नहीं देगा। उसके दिमाग में बार बार सादिया बेगम के अल्फाज गूंज रहे थे। वो ठीक ही तो कह रही थी। कितनी तकलीफ दी थी उसने आज तक उसको, बल्कि वो एक और तकलीफ उसको देने जा रहा था, ये जानने के बावजूद भी कि उसको कितना दुख हुआ होगा उसके इस फैसले से। 5 माह, सिर्फ 5 माह पहले वो जिस लड़की से बेपनाह नफरत का इजहार करता था, मगर इन 5 महीनों में उसकी ये नफरत कहीं खो सी गई थी। वो उससे इश्क करने लगा था। कभी कभी तो वो सोचता था कि वो उसको यूं इस तरह ना मिली होती। काश वो उसको अलग जगह अलग हालात में मिली होती तो उसकी जिंदगी कितनी हसीन होती। मगर ऐसा नहीं था। वो उसको गलत वक्त पर मिली थी और उसी की सजा वो उसको देता आया था, ये जानने के बावजूद भी कि वो बेकसूर थी। वो अब सिर्फ पछताने के अलावा और कर भी क्या सकता था। सबसे पहले वो हाशिम साहब के घर गया था, मगर उन लोगों को भी हरम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बल्कि उसके जाने पर वो लोग भी परेशान हो गए थे। वहां से वो कुछ देर रात तक वो और वलीद सड़कों पर उसको तलाश करते रहे, मगर वो उसको कहीं न मिली। लेकिन उसने सोच लिया था वो हरम को ढूंढ कर उसको एक दिन वापस जरूर ले आएगा। भाई साहब, आपको क्या लगता है, हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक तो कर रहे हैं ना? अगर वजदान को मालूम हो गया तो क्या होगा? सादिया बेगम फिक्रमंदी से हाशिम साहब की तरफ देखकर बोली तो उनकी बात पर हाशिम साहब होले से मुस्कुरा दिए थे। वो आए तो थे अपनी परी से मिलने, मगर आज भी परी शेर उनसे मिली न थी। सादिया बेगम को बुरा लगता था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। इसीलिए वो उनकी उदासी कम करने के लिए हरम के बारे में बात करने लगी। और हकीकत में भी वो बहुत फिक्रमंद थी हरम और वजदान के बारे में सोच सोच कर। आप मुस्कुरा रहे हैं और मुझे वजदान के बारे में सोच कर फिक्र हो रही है। सादिया बेगम उनको मुस्कुराता देखकर खुफकी से बोली। इतना कुछ हो रहा था। पिछले 1 हफ्ते से उनका बेटा पागलों की तरह हरम की तलाश में लगा हुआ था, मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। और वो लोग सब जानने के बाद भी उसके सामने अनजान बने रहते थे इस बात से। बस उसके सामने हरम के लिए झूठी फिक्रमंदी दिखाते रहते थे। कुछ मालूम नहीं होगा कि हरम कहाँ है। वैसे भी मैं और आप ही इस बात से वाकिफ हैं कि हरम इस वक्त कहाँ मौजूद है। और अगर वजदान ने हरम को ढूंढ भी लिया तो हरम कभी नहीं बताएगी कि हम लोग सब जानते थे। इसीलिए आप बेफिक्र रहें और उसको हरम के लिए परेशान होता देखती रहें, जब तक उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता कि वो क्या कुछ कर चुका है और क्या करने जा रहा था। तब तक हम उसको कुछ नहीं बताएंगे। और आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती उसकी आंखों में हरम के लिए तड़प और मोहब्बत देखकर मुझे कितना सुकून मिला है। आप देख लीजिएगा, वो अपना फैसला बदलने पर भी मजबूर हो जाएगा। हाशिम साहब बोल रहे थे और सादिया बेगम उनकी बात सुनकर फिक्रमंदी कम होती महसूस हुई। हरम को जाने की इजाजत उन्होंने सिर्फ इस शर्त पर दी थी कि हरम उन्हें बता कर जाएगी कि वो कहाँ जा रही है। और हरम ने भी उनसे वादा लिया था कि वो वजदान को बिल्कुल नहीं बताएंगी कि वो कहाँ है। और उन्होंने वादा कर भी लिया था, क्योंकि उनको हरम का फैसला बिल्कुल सही लगा था। अगर वजदान के दिल में हरम के लिए जरा भी कदर होगी या इस रिश्ते की, तो वो परेशान जरूर होगा उसके लिए। मगर वजदान की आंखों में हरम के लिए तड़प और मोहब्बत देखकर जहां वो हैरान हुई थी,
वहीं बहुत खुशी भी हुई थी उनको। बस उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो तब तक नहीं बताएंगी जब तक वो अपना फैसला न बदल ले, क्योंकि वशतान के इस फैसले से उन तीनों की जिंदगी बर्बाद होनी थी। उनको समन के लिए भी बुरा लग रहा था, मगर हरम उसकी बीवी थी। एक रिश्ते को जोड़ने के लिए वो दूसरे रिश्ते को तोड़वाना नहीं चाहती थी। जी भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। वशतान की आंखों में हरम के लिए मोहब्बत देखकर समन भी समझ जाएगी और वो खुद भी इस रिश्ते से मना कर देगी। यही उन तीनों के लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हाशिम साहब को भी उनकी बात ठीक लगी। समन की तरह हरम भी मेरी बेटी है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक बहन दूसरी बहन के घर टूटने की वजह बने। जी भाई साहब, आप। इससे पहले कि सादिया बेगम उनकी बात का कोई जवाब देती, उनकी नज़र घर में दाखिल होते वजदान पर पड़ी थी। बेटा, कुछ पता चला मेरी बच्ची का? वो उन दोनों को सलाम करता अपने रूम की तरफ जा रहा था जब हाशिम साहब ने उसको रोका था। नहीं अंकल, कुछ मालूम नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ चली गई है। उसके लहजे में हरम के लिए बेइंतहा फिक्र थी। मिल जाएगी बेटा, वो बच्ची नहीं है। सादिया बेगम ने हाशिम साहब की तरफ देखा था। हाँ मॉम, वो बच्ची नहीं है, लेकिन उसने इस तरह घर से जाकर बच्चों वाली हरकत की है। उसका लहजा थका हुआ सा लग रहा था। सादिया बेगम ने एक नज़र अपने बेटे की तरफ देखा जिसके चेहरे पर इस वक्त बेइंतहा उदासी थी। सिर्फ एक हफ्ते में क्या हालत हो गई थी उसकी। उन दोनों को दुख तो हुआ था उसकी हालत देखकर, मगर ये सब भी उसके लिए बहुत जरूरी था। वो कुछ देर वहां बैठ कर थका हारा अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। वो न जाने कब से यूं ही बैठी हुई पार्क में बच्चों को खेलते और लोगों को इधर से उधर टहलता हुआ देख रही थी। कितने खुश थे ये सब अपनी मुतमईन जिंदगी से। एक वो थी, पूरी फैमिली होने के बावजूद भी बिल्कुल तन्हा, लेकिन तन्हा रहने का फैसला भी तो उसका खुद का अपना था और वो अपनी जगह बिल्कुल सही भी थी। आखिर क्यों रहती वो वहां उस शख्स के पास जिसके दिल में ना तो उसके लिए कोई कदर है, ना इस रिश्ते की कोई अहमियत। और एक वो थी जो कब से इस रिश्ते और उस जालिम शख्स को कबूल कर चुकी थी, बल्कि उससे मोहब्बत भी करने लगी थी। मोहब्बत, हाँ मोहब्बत करने लगी थी वो उस शख्स से जो हमेशा ही उसकी तकलीफ की वजह बना था। लेकिन वो वहां रहकर अपनी मोहब्बत की और इस रिश्ते की तौहीन होते नहीं देख सकती थी। यह फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल था, उस शख्स से दूर जाना जिसकी मोहब्बत में वो पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। ये जानने के बावजूद भी कि उस शख्स की नज़र में उसके एहसासात की शायद कोई अहमियत ही नहीं होगी, पर वो आ गई थी वो घर छोड़कर, वो शहर छोड़कर, कभी वापस ना जाने के लिए। एक पूरा हफ्ता तो गुजर चुका था उसको यहाँ आए हुए, बस अब जल्द से जल्द ये शहर भी बदल देना चाहती थी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं सादिया बेगम और उसके मामू वजदान को बता ना दें कि वो कहाँ है, और वो उसके पास ज़रूर आएगा। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो अब कभी वापस नहीं जाएगी, ये तो उसने सोच ही लिया था। अपने मामू और सादिया बेगम को फिलहाल तो उसने बता दिया था कि वो कहाँ जा रही हैं, ताकि वो लोग उसके लिए परेशान ना हों, लेकिन वो अब इस जगह भी मज़ीद रुकना नहीं चाहती थी। कुछ देर और ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो अपनी जगह से उठी। उसका इरादा थोड़ी सी शॉपिंग के बाद घर जाने का था। वो अभी जिस घर में रह रही थी ये उसकी दोस्त का घर था जो लंदन में उसके साथ पढ़ चुकी थी, इसीलिए उसको घर लेकर ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। वो आहिस्ता से कदम उठाती सड़क की तरफ आई थी। So मेरे अजीज listeners, that was the end of second last episode of the novel हरजाई by इकरा शेख. Hope that you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज।